नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान जो हमारे शो पर अक्सर तशरीफ़ लाते हैं। वसीम अल्ताफ़ साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। जी, नमस्ते। वसीम साहब, आज हम एक बहुत ही ख़ास और बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और मुद्दा ये है कि अक्सर ये चर्चा मुस्लिम कम्युनिटी में और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से की जाती है कि साइंस में मुसलमान का और जो इस्लाम का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम मज़हब के लिहाज से देखें, तो क्या जो साइंस में मज़हब का या इस्लाम का कंट्रीब्यूशन है, वो किस हद तक आप उसको देखते हैं और किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, बात ये है कि अगर हम ये कहें कि चूँकि वो जो साइंसदान मुसलमान थे बाय बर्थ और चूँकि वो इस्लाम को प्रैक्टिस करते थे और इस्लाम की वजह से उनकी साइंसी खिदमात थीं, तो यहाँ पे कुछ बात बनती नज़र नहीं आती। बात ये है कि मज़हब का साइंसी तरक्की से एज़ सच कोई लेना-देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं होता। मज़हब जो है उसकी बुनियाद होती है अकीदे के ऊपर, और अकीदा जो है उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रैशनैलिटी नहीं होती। आपका बिलीफ होता है और बिलीफ आप बिल्कुल ब्लाइंड होता है। साइंस जो है उसकी बुनियाद शक पे होती है। आप शक करते हैं, आप डाउट करते हैं, आप हर चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं और कोई चीज़ जो है वो उसमें फाइनैलिटी नहीं होती। साइंस जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें कोई चीज़ अल्टीमेट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इन 2 चीज़ों को आपस में जोड़ना दुरुस्त नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि साइंस की तरक्की जो हुई, वो उसकी रियलिटी क्या थी? तो ये मेनली जो काम हुआ मुस्लिम वर्ल्ड में, ये एबेसाइड्स के दौर में हुआ। यानी जो एबेसाइड डायनेसिटी थी, उस दौर में एक उनके खलीफा थे, कैलिफ थे, मामून रशीद। तो 813 ईस्वी में, 813 एडी में उन्होंने बगदाद में दारुल हिकमा बनाया, हाउस ऑफ विजडम। और ये एक तरह की एकेडमी थी जिसमें बहुत से स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स आते थे और आके वहाँ पे वो मुख्तलिफ तरह के काम करते थे। प्राइमरीली वहाँ पे ट्रांसलेशन का काम होता था, और उसमें यूँ था कि जो अर्लीस्ट जो ग्रीक्स थे या जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने जो कुछ लिखा था उसको ये अरबिक में ट्रांसलेट करते थे। और यहाँ पे कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। यहाँ पे मुस्लिम्स भी थे, यहाँ पे जूस भी थे, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी थे, और वो सारे आके वहाँ पे स्कॉलरली काम करते थे। और मेजॉरिटी जो थी वहाँ पे वो जूस और क्रिश्चियंस ही की थी। और ये प्राइमरीली जो एरिस्टोटेलियन ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते थे। और जो ग्रीक थॉट थी उसको, उससे ये बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जो कॉन्सेप्ट है जियोसेंट्रिसिटी का, ये जियोसेंट्रिक जो एक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली पटोलमी का था, जो ग्रीक था। तो इस्लाम में भी यही है कि ज़मीन जो है वो कायनात का मरकज़ है। ये बेसिकली पटोलमी का कॉन्सेप्ट था। अलजेब्रा जो था, जिसको कहते हैं कि अरबों की इजाद है, ये भी एक ग्रीक इन्वेंशन थी, अलजेब्रा। और इसी तरह जो अरबिक नंबर्स हैं, ये बेसिकली इंडियन थे। तो ये सारा जो है ना, ये वहाँ पे सारे लोग बैठ के एक सेकुलर एनवायरनमेंट में, जहाँ पे मज़हब का कोई अमल दखल नहीं था, वहाँ पे ना इस्लाम था, ना क्रिश्चियनिटी थी, ना जुदाइज़्म था। यहाँ पे सारे स्कॉलर्स होते थे, फिलोसफर्स होते थे, और वो बैठ के वहाँ पे काम किए, एकेडमिक काम करते थे, स्कॉलरली काम करते थे, और मज़हब का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये कहना कि मज़हब की वजह से लोगों ने साइंसी तरक्की की, ये दुरुस्त नहीं है। ये साइंस जो होती है ना, वो एक सेकुलर एनवायरनमेंट में ग्रो करती है। साइंस
مذہبی ماحول میں جہاں پہ آپ کے اوپر عقائد کا بوجھ ہو وہاں پہ سائنس پروگرس نہیں کرتی، کیونکہ آپ کے جو عقیدے ہیں وہ ہر چیز کو پھر وہ دھندلا دیتے ہیں. آپ کو چیزیں مذہب کی آنکھ سے دیکھنی پڑتی ہیں اور اس میں پھر آبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی. جی امبر. جی بالکل. اور اگر ہم ان سائنٹسٹ کی بات کریں، کیونکہ اکثر جب بھی چرچا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو ان انوینشنس کا اور ان کا جو پورا نام ہے اس کو کافی ریفرنس دیا جاتا ہے کہ اسلام میں تو اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ رہے ہیں اور اس طرح کے سائنٹسٹ دیے اور اس طرح کی ریسرچ اور انوینشنس دی ہیں. کچھ اگر نام اگر آپ مجھے بتا پائیں کہ کون بڑے سائنٹسٹ اور اسکالرز رہے ہیں جنہوں نے اس طرح کی ریسرچز اور انوینشنس کی. دیکھیے جی، اس میں الرازی تھے، یہ پرشیا سے تھے، بہت بڑے فزیشین تھے، فلاسفر تھے، الکیمسٹ تھے، اور انہوں نے 184 انہوں نے کتابیں اور پیپرز لکھے. اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ایک دفعہ انسان مر جائے تو دوبارہ پھر زندہ نہیں ہوتا. تو بعد میں جب الغزالی آئے جو کہ کٹر قسم کے مذہب پرست تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ اسلام چھوڑ چکے ہیں. ان پہ انہوں نے الزام لگایا اور ان پہ بلاسفیمی کا چارج بھی لگا الرازی پہ، اور ان کی کچھ کتابیں ڈسٹرائے بھی کر دی گئیں. اسی طرح ابن سینا تھے، یہ بھی 10th سینچری میں تھے، یہ بھی ایک فلاسفر تھے، سائنٹسٹ تھے اس دور کے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو فلاسفی ہے وہ تھیولوجی سے سپیریئر ہے، اور انہوں نے بھی وہ جو ڈاگما تھا اس کو ریجیکٹ کیا. ابن رشد تھے، اسپین میں ہوتے تھے، تو ان پہ بھی الزام لگایا گیا کہ یہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، اور ان کی کتابیں جلا دی گئیں اور انٹروگیشن کی گئی ان کی. البیرونی تھے، اور ان کو فادر آف انڈولوجی کہا جاتا ہے، ورسٹائل جینیس تھے. اور انہوں نے کہا جی کہ جو مذہبی کتاب ہے، مقدس کتاب جو ہے، وہ سائنس کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرتی، سائنس بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اس کی. الخوارزمی تھے، بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے، اسٹرانومر تھے، جیوگرافر تھے، ہسٹورین تھے. اور انہوں نے بھی اپنے فائنڈنگز میں، اپنی ریسرچ میں کہیں پہ بھی انہوں نے اس کو اسلام سے لنک نہیں کیا اپنی فائنڈنگز کو. عمر خیام تھے، میتھمیٹیشین، اسٹرانومر، پوئٹ بھی تھے، وہ بھی ایک ریلیجن پہ کرٹیسائز کرتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نیچرل لاز کے تحت ہوتا ہے اور کہیں پہ بھی ڈیوائن انٹرونشن نہیں ہوتی. الفارابی تھے، وہ بہت بڑے ایک مسلم فلاسفر تھے اور ایرسٹوٹل سے انسپائرڈ تھے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ریزن جو ہے وہ سپیریئر ہے ریویلیشن سے. اچھا، جابر بن حیان تھے. جابر بن حیان جو تھے وہ ایک بیسیکلی کیمسٹ تھے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں ایکسپیریمنٹیشن کرنی چاہیے سائنٹیفک انڈیورز کے لیے، اور بلیفس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح پھر ابن الحسم تھے. ہی واز اے گریٹ فزسسٹ، ہی واز اے میتھمیٹیشین، ہی واز این اسٹرانومر، اور انہوں نے کافی کام کیا جیومیٹری پہ. اور پھر یہ ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ ان پہ فتوے لگا دیے گئے، تو انہوں نے پھر یہ ظاہر کیا کہ جیسے ان کا دماغی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو یہ چند ایک نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن ان سب کا اسلام سے ایز سچ کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ سارے لوگ جو تھے نا، یہ سیکولر تھے یا پھر یہ لوگ ریشنلسٹ تھے، اور یہ ریشنلزم کی بنا پہ ان لوگوں نے پروگریس کی. ان کی ایک سیکولر اپروچ تھی، اور ان میں بہت سے ایسے تھے جو کہ ایتھیسٹ تھے، ناستک تھے. تو اب یہ کہنا کہ یہ لوگ جو تھے یہ یعنی اسلام کی کنٹریبیوشن ہے اس میں، تو اسلام کی تو ایسا سچ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ تو بہت دور تھے جنرلی اسلام سے.
ये तो रैशनलिस्ट्स थे, ये तो एक रैशनल ट्रेडिशन फॉलो करते थे, ये तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का सहारा लेते थे। ये बिलीफ्स के सर पे तो इन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की थी। तो ये चंद एक नाम मैंने आपको बताए हैं जो बड़े नाम हैं मुस्लिम ट्रेडिशन। जी अंबर। जी। तो ये मान सकते हैं कि कल्चरली तो मुस्लिम थे ही, लेकिन इस तरह के जो माइंड्स थे वो वसीम साहब पहले हुआ करते थे और जो साइंस और रिसर्च में अपना कंट्रीब्यूशन इस तरह के अपनी इन्वेंशंस के साथ आते थे। आखिर ये जो साइंस और इन्वेंशन और रिसर्च के साथ जो मुसलमानों का रिश्ता था या जो साइंसी तरक्की थी, वो आखिर रुक क्यों गई? हाँ, वो देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि 1492 में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो मुस्लिम लैंड्स तक पहुंच चुका था, और 15th सेंचुरी के शुरू में यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, और उसको बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जा रहा था किताबों की प्रिंटिंग के लिए, और लोगों के घरों तक किताबें पहुंच चुकी थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि 1492 में जो चीज़ मुस्लिम लैंड्स तक पहुंच चुकी है उसको आम नहीं होने दिया गया, और इट वाज अंटिल 18th सेंचुरी दैट ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये इसका वाइड स्प्रेड इस्तेमाल शुरू हुआ मुस्लिम लैंड्स में। यानी जो चीज़, यानी आप ये देखिए कि 15th सेंचुरी में जो यूरोप में आ चुकी थी वो 18वीं सदी में पहुंची मुसलमानों तक। अच्छा, सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया ना साइंटिफिक डेवलपमेंट को, यानी साइंस की ग्रोथ को मुस्लिम लैंड्स में, वो गजाली ने पहुंचाया था, इमाम गजाली ने। यानी 11वीं 12वीं सदी में ये शख्स जो था, इसने कहा कि बात ये है कि नेचुरल लॉज जो है ना वो मैटर नहीं करते, जो चीज़ मैटर करती है वो डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर आप एक कागज़ को आग लगाते हैं तो वो कागज़ जो जलता है वो नेचुरल लॉज की वजह से नहीं जलता, वो इसलिए जलता है कि क्योंकि खुदा की मर्जी है कि वो जले। ये उसने कहा, यानी उसने पूरी ओरिएंटेशन ही बदल दी गजाली ने। और उसने ये जो जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए, ये अलराजी, इब्न सीना वगैरह, इन पे उसने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि ये लोग जो हैं ये मुर्तद हैं, ये इस्लाम से भटके हुए लोग हैं, और हमें जो है वो बात करनी चाहिए डिवाइन इंटरवेंशन की, और जो डिवाइन बुक्स में लिखा है वही वही हकीकत है और वही सच्चाई है। और साइंस जो है ये, साइंस की कोई हैसियत नहीं है, ये सब जो है इसको रिजेक्ट किया उसने, और उसने कहा कि बस जो डिवाइन टेक्स्ट है वही सब कुछ है। तो यहाँ से जब आप चीज़ों की नेचुरल कॉजेज़ को देखना छोड़ देते हैं और साइंटिफिकली आप चीज़ों को देखना छोड़ देते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस तो नहीं होती, क्योंकि डॉगमा और बिलीफ डोमिनेट कर गया मुस्लिम लैंड्स में गजाली की वजह से, और उसकी वजह से फिर लोगों की जो ओरिएंटेशन थी वो साइंटिफिक नहीं हुई। तो ये यहाँ से आगाज़ होता है, और अब आप देख लीजिए कि 700-800 साल हो गए हैं, 700-800 साल में गजाली डोमिनेट कर रहा है, और इब्न सीना, इब्न रुश्द, अल राजी, अल फाराबी, ये लोग, इनकी जो अप्रोच थी, जो इनकी थॉट थी, वो पीछे रह गई और गजाली आगे आ गया। तो 700-800 साल में मुस्लिम्स ने दुनिया को साइंस में क्या दिया है? नोबेल प्राइज विनर्स कितने हैं? देखिए ना, मैं अभी आप गिनवा सकता हूँ कि एक इजिप्शियन है, अहमद जावेल, केमिस्ट्री में उसको मिला। डॉक्टर अब्दुल सलाम फिजिक्स में, अगर आप उसे मुसलमान कंसिडर करें तो। और तीसरे एक टर्किश एक साइंटिस्ट है। तो 3 लोग हैं पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में। नाम मेरे जहन में भी आ जाएगा, जो टर्किश हैं, उनको भी केमिस्ट्री में मिला। तो 3 लोग हैं मुस्लिम वर्ल्ड में
جنہوں نے سائنس میں نوبیل پرائزز حاصل کیے، اور ان میں بھی عبدالسلام کو تو مانتے ہی نہیں ہے یہ. اور پھر آپ ان تینوں میں ایک چیز اور کامن دیکھیں کہ یہ تینوں جو تھے یہ اپنے ملک چھوڑ کے تو امریکہ چلے گئے، اور وہاں جا کے ان کو وہ یعنی ڈاکٹر عبدالسلام یورپ جی چلے سر. گئے، اٹلی میں، اور یہ جو باقی دو تھے وہ ٹرکش اور یہ جو ایجپشن، یہ امریکہ گئے. اور وہاں جا کے انہوں نے ریسرچ کی، ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ملا، ایک ایسا ماحول ملا جس میں کہ آپ کی جو ایک آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ملتا ہے جس میں آپ ریسرچ کر سکیں. تو یہ اپنے ملک سے باہر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کام کیا اور ان کو نوبیل پرائز ملا. 3 نام ہیں صرف. اس کے برعکس آپ دیکھیں، یعنی 1,60,00,000 مسلمان، 3 نوبیل پرائز. اس کے مقابلے میں جوز آپ دیکھیں کہ جوز تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 214 نوبیل پرائز جیتے ہیں اب تک. مسلمانوں نے 3 جیتے ہیں، اور 0.02% ہے وہ دنیا کی آبادی کا. اور مسلمان جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ 1 ارب 60 کروڑ کے قریب ہیں اس وقت دنیا میں. اور وہ 1 کروڑ بھی نہیں ہے، پورے 1 کروڑ ہوں گے، 1 کروڑ. تو انہوں نے 214 اور 1 ارب 60 کروڑ، 160 کروڑ مسلمانوں نے 3. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا ایک گیپ کریٹ ہو چکا ہے. اور اس کی جی. بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم نے الرازی اور ابن سینا اور ابن رشد کا راستہ، اور ان کی دی ہوئی جو ایک ہمارے سامنے ایک منزل تھی، راستہ تھا، اس کو چھوڑ دیا اور الغزالی کا راستہ اختیار کر لیا. جی امبر. لیکن ایک بات وسیم صاحب اور ہے کہ ہم اگر کچھ جو سماج میں ہمارے کمیونٹی میں کچھ چینج میکرز ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ریفارمسٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت کچھ انیشیٹو لے رہے ہوتے ہیں ادر دین سائنس اینڈ ریسرچ آلسو، کوئی کالج یا ایجوکیشن کے لیے کوئی انیشیٹو لے رہا ہے. فار ایگزامپل سر سید احمد خان اس وقت جب وہ علی گڑھ یونیورسٹی بنا رہے تھے تو مسلم سماج نے ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا تھا اور کسی نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا تھا. آج بڑے فخر سے سب ایگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیے ایسی یونیورسٹی بنائے. تو جب تک جیتے ہیں تب تک تو گالیاں ملتی ہیں، جب چلے جاتے ہیں تو ان کے ایگزامپل دیے جاتے ہیں کہ دیکھیے اسلام نے یہ بھی دیا وہ بھی کیا. اس طرح کے اسکالر ہوئے، ایکٹیوسٹ ہوئے، سائنٹسٹ ہوئے. تو جیتے جی وہ عزت کیوں نہیں مل پاتی ہے جو بعد میں، اور بعد میں بھی سب لوگ نہیں دیتے، چند لوگ اس ایگزامپلس کو مینشن کر پاتے ہیں ان کو ایگزامپلس کے طور پہ. دیکھیے نا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا. اب اگر سر سید کے راستے پہ لوگ اس وقت چلتے کہ انہوں نے کہا تھا جی انگریزی تعلیم حاصل کریں، تو مولوی کا کاروبار پھر افیکٹ ہوتا تھا نا اس سے. اگر لوگ سائنس کی طرف چل پڑتے، انگریزی تعلیم کی طرف چل پڑتے، تو پھر مولوی کو کون سنتا؟ ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ ان کی مخالفت کی گئی. اور زیادہ لوگ تو مولوی کے پیچھے جاتے ہیں نا، ریفارمر کے پیچھے تو کم ہوتے ہیں، زیادہ تو مولوی کے پیچھے ہوتے ہیں لوگ. تو اس لیے وہ سر سید کو برا بھلا کہتے رہے اس وقت. اچھا، یہ ان کا بھی ایسا ہی تھا. یہ بھی لوگ جو تھے جن کی میں نے بات کی، یہ جو مسلم سائنٹسٹ کہہ لیں آپ ان کو، ریشنلسٹ جو تھے، یہ بھی ایک پیرلل آپ کو ایک ورلڈ ویو دے رہے تھے، پیرلل سسٹم دے رہے تھے آپ کو، غور و فکر کا، سوچنے کا، ریسرچ کرنے کا ایک نیا انداز فکر دے رہے تھے. تو جو دوسری مخالف پارٹی کے لوگ تھے جن کا پورا کاروبار چل رہا تھا اس کے اوپر، وہ تو ظاہر ہے پسند نہیں کرتے نا اس کو. پھر مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ ایک فقیر ہے، ایک پیر فقیر ہے، اور وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے لوگوں کو جعلی تعویذ دے کے، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ آ جائے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور وہ کہے جی کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ آپ تعویذوں سے آپ علاج نہیں ہوتا، آپ باقاعدہ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو وہ ظاہر ہے وہ پیر ویر تو خلاف ہو جائیں گے نا پھر اس کو.
تو یہ بیسیکلی اس طرح سے تھا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو اب انہوں نے اسلام کو گلوریفائی کرنے کے لیے پھر ان لوگوں کو اسلام سے جوڑا اور اسلام کو ان سے جوڑا کہ جی یہ تو مسلمان تھے, یہ تو جناب اسلام کی وجہ سے انہوں نے یہ ایجادات کی اور اسلام کی وجہ سے انہوں نے سائنس میں اتنا نام کمایا, حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. وہ تو سارے لوگ جو تھے وہ یا ایتھیسٹ تھے یا سیکولر تھے, مذہبی تو تھے ہی نہیں. وہ مذہبی آدمی جو ہے وہ اس کا تو بلیف اس کے پاس ہے, وہ تو جنرلی وہ تو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن کی طرف نہیں جائے گا وہ, کیونکہ اس کو تو بتا دیا گیا کہ یہ ایسے 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 ہر چیز. تو سائنس میں تو پھر آپ شروع ہی کرتے ہیں شک سے, اسکیپٹسزم سے آغاز ہوتا ہے. تو مذہب میں تو اسکیپٹسزم کی گنجائش نہیں ہے, وہاں پہ تو آپ نے ایمان لانا ہے. سب سے پہلے ایمان ہے, فیتھ ہے, فیتھ پہلے سب سے, اور پھر فیتھ کے بعد باقی چیزیں. ٹھیک ہے, تو جی یہ بس وہ گلوریفیکیشن ہے نا, ایک طرح کی گلوریفائی کرنا. جی ہمارے جو آباد تھے انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا اور ایسے اور ویسے. جی امبر. اور آج بھی انفیکٹ پاکستان میں اس طرح کے بڑے شوز اور جب ہوتے ہیں یا پھر جو کالج میں پڑھایا جاتا ہے تھیوری آف ایولیوشن کی بات کریں, اس طرح کی بہت ساری ایگزامپل مل جاتے ہیں جس کو پوری طرح سے ڈسکارڈ کرتے, کہتے کہ آپ کو کچھ بھی پڑھا جائے آپ کو بلیو نہیں کرنا ہے. تو پاکستان میں آج ماڈرن دور میں ان ساری کانسیپٹس کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے. تو ایسے میں کیا اور کتنے آپ کو پاسبلٹیز نظر آتی ہیں کہ ہم کو ایگزسٹنس یا ترقی کی راہ پر آگے بڑھ پائیں گے ایز مسلم کمیونٹی؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی ہمارے جو ٹریڈیشنل مذہبی لوگ ہیں وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں, جہالت پھیلا رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ باشعور ہو چکی ہے بہت حد تک, اور وہ اس نے مشکل سوال کرنے شروع کر دیے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں نا کہ اب ذاکر نائک کا جو پاکستان میں حشر ہوا ہے نوجوانوں کے ہاتھ, دوبارہ تو وہ اب نہیں آئے گا یہاں سے, وہ تو اب بھاگنے کے چکر میں ہے یہاں سے. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ ڈرتے ہیں سوالات سے, نئی سوچ سے, نئے انداز سے. یہ ایک تو کاروبار ہوتا ہے ان لوگوں کا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کے بڑے فاسلائزڈ قسم کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس میں کوئی ترقی کی گنجائش تو ہوتی نہیں ہے, ڈوگما ہوتا ہے سارا, بگٹری ہوتی ہے. تو یہ بس وہ وقت میں منجمد ہو چکے ہوتے ہیں, فریز ہو چکے ہوتے ہیں, اسی کے سر پہ یہ چل رہے ہوتے ہیں, ڈوگما کے سر پہ. اور کوئی ان سے آپ نئی چیز پوچھ لیں, کوئی نیا سوال کر لیں تو پھر یہ لڑکھڑا جاتے ہیں, گر پڑتے ہیں. تو جہاں پہ جہالت پھیلانے کی فیکٹریاں بھی لگی ہوئی ہیں یہاں پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے, ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے پاس, آپ کا ایکسپوجر ہے بہت زیادہ. تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز بھی ہے, جہالت بھی پھیل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روشنی بھی پھیل رہی ہے, اور اس سے زیادہ رفتار سے پھیل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائنسی جو سوچ ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور نوجوانوں نے جو پرانی کنزرویٹو آرتھوڈاکس جو تھنکنگ ہے اس پہ سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں. جی ہم بالکل امید کرتے ہیں کہ روشنی یوں ہی برقرار رہے اور یوں بڑھتی رہے, کیونکہ دنیا کو اس اندھیرے دور میں روشنی کی بہت ضرورت ہے, اور کیونکہ ہم سب کو یہیں پر رہنا, آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, اور اس کے لیے ایک روشن خیالی کی بڑی ضرورت ہے, خاص طور سے مسلم سماج کو. وسیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس اہم چرچا میں جڑنے کے لیے. آپ نے کافی اہم اور انٹرسٹنگ پوائنٹس ہمارے ساتھ ساجھا کیے, اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ. نمسکار.
जी, नमस्कार जी। थैंक यू सो मच।